طریقہ نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم یہ کہہ دیں کہ اتنی آبادی ہے. مثلا ابھی یہ 30 کروڑ 2 کروڑ 40 لاکھ سنکھ. اب 2 کروڑ 40 لاکھ سنکھ یہ کیا بات ہے؟ 2 کروڑ 40 لاکھ سنکھ تو آدمی اتنی زیادہ آبادی ہے کہ اس کو کسی طرح بیان ہی نہیں کیا جا سکتا. تو ایک لفظوں میں بیان کر دیا آپ نے. تو اگر اب جیسے یہ دنیا ہے جسے آپ نے کہا کہ جی ایک دنیا میں 5 ارب کی آبادی ہے، تو پتہ چلا ہے بھائی 5 ارب کی آبادی، بھائی یہاں اتنے ہیں، وہاں اتنے ہیں، وہاں اتنے، 12 کروڑ پاکستان میں، 90 کروڑ جو ہیں وہ یہ 50-60 کروڑ جو ہندوستان میں ہے فلاں جگہ. تو یہ اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے اس کو آپ شمار نہیں کر سکتے. وہ اتنا زیادہ ہے کہ وہ انسانی عقل و شعور سے باہر ہے. اچھا، دوسری بات جو اس میں یہ بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو آباد نظام ہے، مثلا جیسے یہ دنیا ہے، اس آباد نظام کو قائم رکھنے کے لیے ہر وقت بہت سارے نظام بنتے رہتے ہیں اور بہت سارے نظام فنا ہوتے رہتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ نظام نہ بنے، جس کو غیر مستقل نظام کہا گیا ہے، اور وہ ان کے اندر ٹوٹ پھوٹ نہ ہو، تو اس دنیا کا جو یہ مستقل نظام ہے اس کو فیڈنگ ہی نہیں مل سکتی. اس کی فیڈنگ کے لیے ضروری ہے. مثلا آپ یہ دیکھیں کہ اب ایک آدھ بچہ پیدا ہوتا ہے، 2 دن میں وہ 2 دن کا ہو جاتا ہے، سال میں 1 سال کا ہو جاتا ہے. تو اب 1 سال کی زندگی کا اگر اس کا تجزیہ کیا جائے اور 1 سال کی زندگی پر اگر غور کیا جائے تو یہی پتہ چلے گا کہ ہر بچہ جو پیدا ہوا ہے اس کی زندگی فنا ہو کر اس کی باقی زندگی کو فیڈ کر رہی ہے. اگر ایک بچہ بچپن میں ہی رہے اور بچپن کی جو زندگی ہے اس میں فنائیت نہ ہو تو کوئی بچہ جوان نہیں ہو سکتا. جوانی میں اگر فنائیت نہ ہو تو کوئی آدمی بوڑھا نہیں ہو سکتا. اسی صورت سے آپ جتنا بھی آپ اس پہ غور کریں گے، فکر کریں گے، آدمی نہیں، زمین کے اوپر جتنی بھی چیزیں ہیں، درخت ہیں، پرندے، جو بھی کچھ ہے، تو اس کے پیچھے جو ہے بقا اور فنا 2 مرحلے ایک ساتھ قائم ہے. فنا اگر نہیں ہوگی تو بقا نہیں ہوگی، اور بقا اگر نہیں ہوگی تو فنا نہیں ہوگی. یعنی بقا کو بھی فنا ہے اور فنا تو فنا ہے ہی. یا آپ یوں کہہ دیجئے کہ فنا جو ہے وہ بقا بن رہی ہے اور بقا جو ہے وہ فنا بن رہی ہے. اب ایک انسان پیدا ہوا، پھر وہ 20 سال کا ہو گیا. تو 20 سال کا جوان جو ہمارے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو ہمارے پاس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ یہ جوان 20 سال کی فنائیت سے گزر کر یہاں پہنچا. اس جوان کی جو زندگی ہے وہ 20 سال کے لمحات میں اس کو فیڈنگ کر کے یہاں تک پہنچا گیا. تو اسی صورت سے جس طرح یہ ایک دنیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بے شمار دنیایں بنائی. ایک دنیا کے پیچھے بے شمار دنیا ہے، اور وہ دنیایں ہر لمحہ ہر آن ٹوٹتی رہتی ہیں، فنا ہوتی رہتی ہیں. ان کے ٹوٹ پھوٹ سے جو روشنیاں خارج ہوتی ہیں، ان کی ٹوٹ پھوٹ سے جو انرجی باہر آتی ہے، وہ انرجی جو ہے وہ اس دنیا میں آدمی کے کام آتی ہے. اور اسی انرجی سے آدمی زندہ بھی رہتا ہے، اسی انرجی سے گیسز بنتی ہیں، اسی انرجی سے پانی بنتا ہے، اسی انرجی سے ہمیں ہماری جو غذائی ضرورت ہے وہ پوری ہوتی ہے، اور اسی انرجی سے زمین قائم ہے. مطلب جس طرح یہ زمین ہے اس طرح کی بے شمار زمینیں بنی، ٹوٹ گئی. جب وہ ٹوٹ گئی تو زمین پیدا ہو گئی. بالکل اس طرح ایک انسان پیدا ہو کر
مر رہا ہے اور پھر پیدا ہو رہا ہے، مر رہا ہے پھر پیدا ہو رہا ہے، وہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ جس طرح ایک انسان مر کر پیدا ہو رہا ہے اور پیدا ہو کر مر رہا ہے اور 20 سال کا وہ ہو گیا، اسی صورت سے زمین بھی پیدا ہو رہی ہے اور مر رہی ہے، وہ 1 ارب سال کی ہو گئی۔ بات یہ نہیں ہے کہ ایک انسان 100 سال میں مر گیا صاحب، تو ٹھیک ہے، اب زمین کی عمر 1 ارب سال ہوتی ہے، اب ہاتھی کی عمر اور زیادہ ہوتی ہے، اونٹ کی عمر اور زیادہ ہوتی ہے، بعض سانپ ایسے ہوتے ہیں جن کی 500 سال 1000 سال عمر ہوتی ہے، بعض درخت ایسے ہوتے ہیں ان کی 2000 2500 سال عمر ہوتی ہے۔ تو قانون وہی ہے کہ پہلے آپ ختم ہوں گے، اس خاتمے سے جو انرجی ویسٹ ہوگی، جو انرجی باہر آئے گی، وہ پھر آپ کی آئندہ زندگی کو فیڈ کرے گی اور آئندہ زندگی میں آپ پہ کام آئے گی اور آپ کی عمر کو بڑھائے گی۔ تو جس طرح ایک بچہ، ایک دن کا بچہ 50 سال کا ہو جاتا ہے اور 50 سال بہرحال اس کو فنا کرنے پڑتے ہیں، اسی طرح سے زمین بھی کبھی پیدا ہوئی، وہ 1 دن کی بچی تھی، اب اس کی عمر چونکہ 1 ارب سال ہے، لہذا اس 1 ارب سال کے حساب سے ہی زمین فنا بھی ہو رہی ہے اور زمین نئی پیدا بھی ہو رہی ہے۔ تو اس فنا اور بقا کے سلسلے کو قائم رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نظام قائم کیا ہے کہ جس طرح یہ دنیا ہے، نظر یہ کہ یہاں سرجانی ٹاؤن بھی ہے، یہاں مراقبہ ہال بھی ہے، کراچی بھی ہے، حیدرآباد بھی ہے، لاہور بھی ہے، پنڈی بھی ہے، لندن بھی ہے، امریکہ بھی، سب ہے۔ اسی طرح وہاں بھی یہی صورتحال ہے، اور ایک نہیں، وہاں بے شمار نظام ہر وقت بن رہے ہیں اور بے شمار نظام ہر وقت ٹوٹ رہے ہیں۔ اب اس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں، مثلا درختوں کا الگ ایک نظام ہے، پرندوں کا الگ ایک نظام ہے، چوپاؤں کا الگ ایک نظام ہے، مچھلیوں کا الگ ایک نظام ہے۔ تو اس طرح بھی اگر آپ غور کریں تو ہر نظام اوپر ٹوٹ رہا ہے، ٹوٹ کے اس کی جو روشنیاں ہیں اس مستقل نظام میں منتقل ہو رہی ہیں، اور اس مستقل نظام کے اندر وہ روشنیاں زندگی بتائیں۔ یہ ایک مسلسل ایک سلسلہ ازل سے قائم ہے اور اب تک قائم رہے گا۔